نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی اچھا برا جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یقیناً قیامت کے دن فرشتے اور آسمان اور زمین اور رات اور دن انسان کے اچھے برے عمل کی گواہی دیں گے، اطاعت ہو یا معصیت سب کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ انسان کے اعضائے بدن بھی اس پر گواہی دیں گے، اور زمین مومن اور پرہیزگار کے لیے گواہ ہوگی اور بتائے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا اور جہاد کیا۔ اس گواہی پر مومن پرہیزگار خوش ہوں گے اور زمین کافر اور گنہگار کے خلاف گواہ ہوگی اور کہے گی اس شخص نے مجھ پر رہ کر شرک کیا، زناکاری کی، شراب خوری کا ارتکاب کیا اور حرام کھایا، پس اس کے لیے تباہی ہے اگر ارحم الراحمین نے اس کے حساب میں سختی فرمائی۔ اور حقیقی مومن وہ ہے جو تمام اعضائے بدن کے استعمال میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسے فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی نشانی انسان کے 7 اعضاء میں نمایاں ہے۔ نمبر 1 زبان میں، کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول باتوں سے روکے اور اسے اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن اور علمی مذاکرے میں مصروف رکھے۔ نمبر 2 دل میں، کہ دل سے دشمنی، بہتان، بھائیوں سے حسد کو نکال دے، کیونکہ حسد نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو۔ یہ بات سمجھ لو کہ حسد دل کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج صرف علم اور عمل سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 نظر میں، کہ کھانے پینے اور پہناوے وغیرہ میں آرام کی طرف نہ دیکھے اور نہ دنیا کو شوق کی نظر سے دیکھے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے، اور کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ نمبر 4 پیٹ میں، کہ اپنے پیٹ میں کوئی حرام چیز داخل نہ کرے، کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام جاتا ہے، جب تک یہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، زمین و آسمان میں تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 5 ہاتھ میں، کہ اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھائے، بلکہ اپنا ہاتھ اس چیز کی طرف بڑھائے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کے قیمتی پتھر سے ایک محل پیدا فرمایا ہے جس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس گھر میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے کوئی حرام شے پیش کی جائے اور وہ اسے اللہ کے خوف سے باز رہے۔ نمبر 6 قدم میں، کہ اس کا قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رضامندی اور علماء و صالحین کی مجلس کی طرف اٹھے۔ نمبر 7
اطاعت میں کہ اطاعت خالص اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے اور نفاق اور دکھاوے سے بچے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو یہ شخص ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اچھا انجام تیرے رب کے ہاں ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا بلا شبہ ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بلا شبہ ڈرنے والے جائے امن میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن آگ سے نجات پا جائیں گے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے، وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو۔ اور مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور برے کاموں سے باز رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، تمام طلبہ طالبات ان 7 چیزوں کو نوٹ رکھیں کہ ان 7 چیزوں کے بارے میں جو وعدے ہیں اور جو انعامات ہیں وہ اللہ ہمیں انعامات اور حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو وعدے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔